تو جو فنڈ ریزرز کا یا ڈونرز کا جو اصل مقصد ہوتا ہے اس کے پیچھے کہ بڑے بڑے ڈونیشنز وہ اپنے کینڈیڈیٹس کو دے رہے ہیں، وہ کیا بس اسی طرح سے ایک انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے ہوتے ہیں، یا وہ بس چندہ دے دیا جاتا ہے، یا اس کے پیچھے کہیں کوئی چھپا ہوا کوئی نیریٹو یا کوئی مقصد بھی ہوتا ہے جو کہ اپنے پارٹی یا اپنے کینڈیڈیٹ کی جیت کی صورت میں حاصل کرنا ہوتا ہے؟ ویسٹرن ڈیموکریٹک سسٹم ہے بالخصوص امریکہ کا، اس کے اندر یہ تمام جو فنڈز ہیں، جو فنڈ ریزنگ ہیں، یہ ساری کی ساری انہوں نے لیجیٹمائز کی ہوئی ہیں. یعنی کہ اس کے ذریعے اگر آپ کے کوئی مفاد ہیں یا آپ کو سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی پالیسیز آنی چاہیے جو ایک کسی سیکٹر کو بینیفٹ کرنی چاہیے، تو مختلف جو کمپنیز ہیں اور انڈیویجولس جو ہیں اس جگہ کے اوپر بینیفٹ کرتے ہیں. آپ یہ تو آپ فنڈ ریزنگ کی بات کریں صرف الیکشن کمپین میں، وہاں اگر آپ نے امریکن صدر کے ساتھ کھانا کھانا ہے یا ناشتہ بھی کرنا ہے تو اس کے لیے بھی جو ہے سیٹس جو ہیں بکتی ہیں جہاں آپ اپنا پرسپیکٹو لے کے جا سکتے ہیں. امریکہ کے اندر لابنگ بھی ہے، وہ بھی ایک پیڈ ایکٹیویٹی ہے. تو یہ ایک ایسا سسٹم ہے جہاں اگر آپ کچھ بھی اس طرح کرتے ہیں تو وہ شفافیت سے یا ایٹ لیسٹ کم از کم وہ واضح طور کے اوپر عوام کے سامنے جو ہے نہ صرف کیا جاتا ہے بلکہ اکاؤنٹیبل بھی ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو پالیسیز بنتی ہیں اس کے اندر بھی بہت سارے جو آپ کے اکنامک ویژنز ہوتے ہیں، جو اکنامک پرسپیکٹیوز ہوتے ہیں، وہ اس کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے ایلون مسک ہیں، ابھی جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے مطلب پریزیڈنٹ بننے کے ساتھ ہی ان کی صرف بزنس لون میں تقریباً $33 بلین کا جو ہے اضافہ ہوا ہے، کیونکہ کرپٹو جو کرنسی ہے اس کو لیگلائز کرنے کی وہ بات کر رہے ہیں. اس طرح کی جو ہے نا مختلف پرسپیکٹیوز جو ہے نکلتے بھی ہیں اور ہوتے بھی. ٹھیک ہے. اور اس میں جو وننگ کینڈیڈیٹ ہوتا ہے، ظاہر ہے ڈونلڈ ٹرمپ جیت گئے تو جو ان کے ڈونرز تھے یا ان کے فنڈ ریزرز تھے وہ تو بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھائیں گے. جو کیملا ہیرس کے فنڈ ریزرز یا ڈونرز تھے تو وہاں ان کے لیے تو صرف لاس سچویشن ہی ہے، وہ تو پھر اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ ان کا کوئی نیریٹو آگے چلے یا ان کو کوئی فائدہ اس طریقے سے ہو سکے. دیکھیے نیریٹو تو چلتا رہتا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ پارٹیز ختم ہو جاتی ہیں. 49% جو ایک بہت بڑا سگنیفیکنٹ نمبر ہوتا ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے کہ اس کا نیریٹو آگے لے کے چلے. ہاں یہ بات درست ہے کہ اس کو کانگریشنل سپورٹ یا جو اسٹیٹ کی جو سسٹم ہے اس کی سپورٹ نہیں ملتی ہے. اسی طرح ہم نے دیکھا تھا کہ جب پچھلی دفعہ ٹرمپ آئے تو بہت سارے جو ان کے بین الاقوامی ٹریڈ اگریمنٹس وغیرہ تھے بالخصوص یورپ کے ساتھ، ایشیا پیسیفک کے ساتھ، وہ سب کے سب ختم ہوئے. کچھ کے اوپر ڈیموکریٹس نے تقریباً 10 سال سے نیگوشیشنز کر رہے تھے، وہ سب چیزیں جو ہیں مطلب بند ہوئیں اور ان کا ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو آیا. ڈونلڈ ٹرمپس جو ہیں یہ ریپبلکنز، ان کا بڑا واضح جو ہے سٹانس ہے اکانومی کے لحاظ سے بھی اور اس کی جو ہے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں سینٹرلٹی کے لحاظ سے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سب سے اہم بات امریکہ کی خارجہ پالیسی، ملٹی لیٹرل فریم ورکس، اس طرح کی چیزیں نہیں بلکہ امریکن عوام ہے اور ان کی اقتصادی ترقی. اس سے ان کے تمام طرح فوکس امریکہ کے اندر ہے اور امریکہ کے اندر جاب کریشن ہے اور ٹیکس کٹس دینا اور بینیفٹس دینا تاکہ مختلف سیکٹرز جو ہیں چل پڑیں. لیکن اس اکنامک پالیسی کو اب جو میجر وہ چینجز لانا چاہتے ہیں، ایک تو وہ چائنا پر اگر ٹیرف بیریئر لگاتے ہیں تو وہاں سے سستی چیزیں امریکہ میں آنا ختم ہو جائیں گی، امریکہ میں اپنی مینوفیکچرنگ انہیں سٹارٹ کرنی پڑے گی. اگر وہاں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ جائے گا تو اس سے اکانومی کو ڈائریکٹلی تو نہیں فائدہ ہوگا بلکہ اس سے شاید نقصان ہو سکتا ہے. اس وقت امریکہ کا ڈیٹ ویسے ہی ان کے GDP سے اوپر جا چکا ہے، تو اکنامک ایشوز تو اس وقت سر اٹھا رہے ہیں امریکہ میں آہستہ آہستہ. دیکھیں بہت یہ اکنامک ایشوز کی وجہ سے ہی ٹرمپ صاحب جو ہیں اس وقت آفس میں بیٹھے ہیں. اس کی کیا بنیادی وجہ؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے جب بھی کوئی ملک کسی بھی اقتصادی چیلنج سے گزرتا ہے تو اس کے 3 طریقے ہوتے ہیں جس سے وہ باہر نکل سکتا ہے. ایک یہ کہ وہ جنگ کرے، جنگ کے ذریعے آپ ایک وار اکانومی کے سائیکل شروع کرتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے ایک طریقے سے یہ دیکھیں کہ جو ملٹی لیٹرل فریم ورکس ہیں، جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں، ان کے ذریعے آپ کو کیا فائدے ہو سکتے ہیں اور یہ اس کے اندر آپ کی جو کرنسی ہے وہ ایک بین الاقوامی تجارت کا ذریعہ بنے. اور اس کے بعد آپ اس سیکٹر یا کچھ سیکٹرز کو فوکس کر کے اس کے ذریعے ایک سائیکل، اکنامک سائیکل شروع کریں. اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ ریولوشن لے کے آئیں. لیکن یہ جو اکنامک سائیکل آپ شروع کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنی فسکل اور مانیٹری پالیسی کو تبدیل کریں. لیکن امریکہ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ امریکہ نے کبھی بھی اپنی فسکل یا مانیٹری پالیسی کے اسٹرکچرل ایشوز کو ٹھیک نہیں کیا. انہوں نے ہمیشہ ایکسٹرنل ڈیٹ دے کر یہ ایکسٹرنل بوروئنگ کے ذریعے اپنی پرابلمس کو مینیج کیا، کیونکہ وہ بین الاقوامی جو تجارت کی جو بیک بون ہے وہ ڈالر پہ تھی. لیکن جو امریکہ کی جو جنگیں ہوئی ہیں یوکرین میں اور اسرائیل میں، اس سے جو ڈالر کی بین الاقوامی جو ہے نا کرنسی آف ایکسیپٹنس فار ٹریڈ وہ افیکٹ ہو گئی. اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان یہ ہوا کہ آپ کے پاس بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں یوان کی بات ہو رہی ہے کہ یوان میں آپ تجارت کریں. روبل میں جو روبل لیڈ کنٹریز ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کرپٹو کرنسی میں کریں یا کسی اور طریقے سے کریں لیکن ڈالر کے اندر ٹریڈ نہ کریں.
برکس کے اندر تقریباً 159 کنٹریز ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنی بائیلیٹرل ٹریڈ کے ذریعے یا اپنی لوکل کرنسی اور جو برکس کے ساتھ جو کرنسیز ٹینجیبل ہیں ان کے ذریعے ٹریڈ کریں، لیکن ڈی ڈالرائزیشن کی ڈرائیو ہوئی ہے. اس سے ظاہر ہے امریکہ کے اندر ایک اکنامک امپیکٹ آیا. اب جو ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں چائنا کے لیے کہ وہ چائنا پہ اگر وہ سینکشنز لگاتے ہیں تو وہ ایک لارجر فریم ورک کی پالیسی ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امریکہ کے اندر چیزیں بنائیں گے تاکہ امریکہ کی اکانومی دوبارہ چلے، امریکہ کے اندر جابس کریٹ ہوں، اور جو باہر سے چیزیں امپورٹ کریں گے ان کے اوپر ہم ڈیفینیٹلی ایک جو ہے پریشر ڈالیں گے. اب اس کا ریورس امپیکٹ چین پہ بھی ہوگا، اس کا ریورس امپیکٹ باقی چیزوں پہ بھی ہوگا. یہ کیئرفلی مینیجڈ اکنامک جو ہے رسپانس ہے، اور ٹرمپ صاحب کا خیال یہ کہ اس سے وہ امریکہ کی اندرونی تجارت کو فروغ دے سکے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.